إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل أجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون حاضرین جمعہ ہر قسم کی بڑائی بزرگی برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا بے مثال پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہوں اللہ کی تمام نیک صالح بندوں پر، خصوصاً آمینہ کے لال عبداللہ کی لخت جگر عبد المطلب کی یتیم پوتے پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جو موضوع جس پر ایک طریقے سے بولنے کے لیے کہا گیا ہے
وہ ہے زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت۔ دین اسلام کی حسن و جمال یہ ہے کہ یہ دین ایسے ارکان و احکام پر مشتمل ہے جن کا ادا کرنے والا خود اپنے آپ میں بہتر ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی مؤثر اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دین اسلام کے ارکان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پاتے ہیں کہ دین اسلام کے ارکان کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور خالق سے بھی ہے۔ دین اسلام کے ارکان 5 ہیں جس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ 5 میں سے 2 کا تعلق صاحب ثروت و حیثیت مالدار لوگوں سے ہے، اور بقیہ 3 میں کیا امیر، کیا غریب، کیا مالدار، کیا عہدیدار، سب اس کے اندر شامل ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر جو 5 احکامات رکھے گئے ہیں، ارکان اسلام کے ہیں، اس میں سے دوسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف اس معاملے پر غور کر لیا جائے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، پورے سرزمین عرب کے اندر فتنے ایسے نمودار ہونے لگے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان بڑے چیلنجز آ کھڑے ہوئے۔ ان میں سر فہرست سب سے بڑا چیلنج منکرین زکوٰۃ کو سمجھانا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے تعلق سے جو جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا وہ اپنے آپ میں کمال ہے۔ انہوں نے اس پرفتن ماحول میں، جبکہ کچھ خلافت کے لیے الگ باتیں کر رہے ہیں، کچھ نبی کے ذات کو لے کر الگ باتیں کر رہے ہیں، اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ببانگ دوحل اعلان کیا کہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا اور آج اس کے مالوں پر مثال دینے کے لیے بیان کیا کہ اگر ایک رسی ان کے مالوں کے اوپر زکوٰۃ کے طور پر عائد ہو رہا ہے تو ابو بکر اس کو لینے کے لیے ان سے جہاد کرے گا اور ان سے مال زکوٰۃ حاصل کرے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا اعلان اس لیے کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ارکان اسلام جو 5 ہیں ان میں سے کسی ایک پر اگر کمزور ایمان ہو گیا تو وہ آدمی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، پہلے وہ حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز ادا کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ ادا کرنا، والحج اگر صاحب استطاعت ہیں تو حج بیت اللہ کرنا، وصوم رمضان اور رمضان مبارک کے روزے کو رکھنا۔ دین اسلام کی یہ 5 ارکان ایک مومن کی شخصیت کو سنوارنے اور اس کے کردار کو مثالی کردار بنانے میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی کردار کو نمایاں کرنے میں بڑا دخل ہے۔ لہذا ان 5 ارکان کے تعلق سے دل کے اندر کسی بھی طرح کا تذبذب نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کو فرض کیا گیا تو کیوں فرض کیا گیا، اس میں ظاہراً نقصان دکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کو کہا گیا تو کیوں رکھنے کو کہا گیا، اللہ نے کہہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تو بس ہمیں آمنا و صدقنا کہتے ہوئے رکھنا ہے اور تمام ارکان کو ماننا ہے۔ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پر فرض تھا یا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں سارے امتیوں پر زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے
فرد قرار دیا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم، اے بنی اسرائیل اگر تم نماز قائم کرتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے نبیوں پر ایمان لاتے رہو گے، وعزرتموہم نبیوں کی مدد کرو گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اگر یہ سارے کام کرتے رہو گے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ رب العالمین کو قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحتها الانہار، تو میں تم کو گناہوں سے ایسے دور رکھوں گا کہ تم میرے فضل پانے والے بندوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ میں ایسے جنتوں میں تمہارا داخلہ کراؤں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، چشمے بہ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل کو نماز کی تعلیم دیتے تھے، زکوٰۃ دینے پر ابھارا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین ان الفاظ میں کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، رب العالمین نے مجھے جن باتوں کی وصیت کی ہے اس میں یہ ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں، زکوٰۃ دیتا رہوں۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ جس بات پر ابھارا وہ لوگوں کو نماز کے قائم کرنے پر اور زکوٰۃ لوگوں سے لینے اور غریبوں میں تقسیم کرنے پر۔ میرے بھائیو ایسے بہت سارے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ تمام کی تمام ان لوگوں کی طرف ہم نے وحی کیا تھا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ کہ آپ سب نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ساتھ ہی اس بات کا ہم نے حکم دیا تھا کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ نماز قائم کریں، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ زکوٰۃ دیتے رہا کریں۔ یہ ان چیزوں کا ہم نے ان لوگوں کی طرف وصیت کیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن عزیز کے اندر آپ جب دیکھیں گے تو کئی حدیثیں ہیں زکوٰۃ کے فرض ہونے پر۔ ساری حدیثوں اور ساری آیتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کی طرف بھیجا اور بھیجتے ہوئے کہا اے معاذ ملک یمن والوں کو اس بات کی طرف دعوت دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو مانا جائے، اللہ رب العالمین کی صفات کو مانا جائے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت الوہیت کو مانا جائے، اور ساتھ اس بات کی گواہی دیا جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ مان لیتے ہیں، اے معاذ بن جبل اگر ملک یمن والے اس بات کو مان لیتے ہیں، پھر انہیں کہنا ہے کہ سنو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ اگر وہ اس بات کو بھی مان لیتے ہیں تو ان لوگوں سے کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے مالوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کیا ہے جو تمہارے مالداروں سے لیا جاتا ہے اور تمہارے غریبوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتلایا جائے کہ اس کو کرنے کے بعد میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا ما لہو اس آدمی کو دیکھو تو صحیح، ایک عمل کر کے جنت میں جانا چاہ رہا ہے۔ ہم نبی کے ساتھ سارے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، نبی کے ہر حکم پر ہم مرنے کو تیار ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں نہیں لگتا کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ کیا آدمی ہے ایک عمل کر کے جنت جانا چاہتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عرب ما لہو، انہوں نے بہت بڑی چیز پوچھ لیا ہے، ایک عمل کر کے بھی کوئی آدمی اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بن سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے جو باتیں فرمائی اس میں آپ نے فرمایا ایک اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ساری چیزیں جب بیان کیا وہ صحابی رسول رضی اللہ عنہ
اٹھ کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے، من سرہ ان ينظر الى من اہل الجنہ، جو جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے اگر یہ وعدے پر جاتے ہیں کہ نہ میں اس میں کمی کرتا ہوں نہ میں زیادہ کروں گا، جو انہوں نے وعدہ کیا ہے تو یہ جنتیوں میں سے ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے فرضیت کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکہ کے اندر پریشان کر دیے جاتے ہیں، کچھ صحابہ ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں۔ حبشہ میں جب وہاں پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بہتر ٹھکانہ مل جاتا، رہنے لگتے ہیں، تو مکہ کے لوگوں کو رہا نہیں جاتا اور بہت سارے لوگ جانے لگتے ہیں اور کسی بھی طریقے سے وہاں کے بادشاہ کو، خصوصاً اصحابہ نجاشی کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو ابو سفیان سے کہا جاتا ہے ذرا بتلاؤ تو صحیح، جس نبی کے ماننے کے لوگ دم بھرتے ہیں وہ نبی ان لوگوں کو کن کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ نبی ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اور وہ نبی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور وہ نبی اسی طریقے سے کہتا ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے جو تمہارے ماں باپ کہا کرتے تھے، وَيَأْمُرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ نبی نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، وَالْعَفَافِ وَالصِّدْقِ وَالصِّلَةِ، سچ گوئی کا اور معاف کرنے کا اور رشتے جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس موقع پر اسما نجاشی نے کہا تھا وہ نبی ان باتوں میں سچ ہے اور نبیوں کی یہ پہچان ہوا کرتی ہے۔ بتلانے کا مقصود ہے کہ ایسے بہت واقعات ہیں اور بہت ساری روایتیں ہیں، جن روایتوں کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے یہ بات روشن کی طرح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے۔ آئیے اب زکوٰۃ کے دو تین فضیلتوں کو دیکھتے ہیں اور نچوڑ کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے جب اتنی ساری احکامات کو سن لیا تو اتنی سختی کے ساتھ حکم ہے تو کچھ اس کے اندر فضیلت بھی تو ہوگا۔ میرے بھائیو، اگر کوئی زکوٰۃ کا ادا کرنے والا کما حق ہو، جیسا اس کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے ویسا ادا کر دیتا ہے تو پھر وہ شخص اللہ رب العالمین کا ایسا محبوب ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ رب العالمین کے فضل پانے والے لوگوں میں سے ہوگا اور جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوگا، بلکہ شہداء اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ خزاعہ کے ایک آدمی آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اسی طریقے سے وَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور یہ کہ 5 وقت کی نماز کو بھی میں پڑھتا ہوں، اور یہ ہے کہ میں رمضان کا روزہ بھی رکھتا ہوں، وَآتَيْتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات علی ھذا کان من الصدیقین، صدیقین والشہداء، کہ جو آدمی اسی حال پر مرتا ہے، یعنی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا رہتا ہے، تو ایسے آدمی کا حشر اللہ رب العالمین شہداء کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، اور اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کو جنت کے اندر مقام دیا جائے، اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی ہے۔ اچھا، میں نے پھر یہی بات کہہ رہا ہوں، ان فضیلتوں کا مستحق صرف وہی آدمی ہوگا جو زکوٰۃ کما حق ادا کرتا ہوگا۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ بہت سارے لوگ ادا کرتے ہیں، لیکن کما حق ادا کرنے والا شاذ و نادر ہی ملتا ہے۔ کما حق ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے مال کے اوپر 2.5% جو زکوٰۃ واجب ہو رہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ اگر آپ کا 2.5% آپ کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے، یعنی 40واں حصہ آپ کو نکالنا ہے، اس میں سے اگر 1% بھی آپ نے کم نکالا وہ آپ کا زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہوگا۔ زیادہ نکالنے کی گنجائش ہے، کم نہیں نکالنا ہے، لیکن ہمارے یہاں پر نہ ختیان کا نصاب ہے، نہ ہمارے یہاں پر ختیان کا سسٹم ہے، اور نہ لوگ ان چیزوں کو اتنی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
وہ کہنا کہ اگر کسی کے یہاں پر ایک بکری کو باندھنے والا پٹا آتا ہے، رسی آتا ہے، وہ ہم زکات میں لیں گے، بتایا جاتا ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے مال میں سے اللہ 2.5% مانگ رہا ہے، 97.5% تو آپ ہی کے پاس رہے گا، اور اس میں سے بھی ہر ایک ایرے گیرے سے نہیں مانگا جا رہا ہے۔ مانگا کس سے جا رہا ہے؟ جن کے پاس 85 گرام سونا ہے اور سونے پر 1 سال گزر چکا ہے، وہ اس کا مالک ہے، یا جن کے پاس 595 گرام چاندی ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے آدمی بڑا مالدار ہوتے ہیں لیکن سونا چاندی نہیں ہوتا ہے ان کے گھروں میں، کرنسی ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے اموال تجارت کے بھرمار پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے آدمی کے اوپر بھی 2.5% زکات دینا ہے۔ کب یہ لوگ ان لوگوں کے اوپر زکات فرض ہوتا ہے؟ جب یہ سونا چاندی کے نصاب کو پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ ہم لوگ زکات آیا سونے کے حساب سے نکالیں گے یا چاندی کے حساب سے نکالیں گے؟ اگر ہم سونے کے حساب سے نکالتے ہیں تب تو ہمارے پاس بہت سارا مال ہوگا، تب جا کر 85 گرام سونا معمولی ہوتا ہے، بہت سارا مال ہوگا تب جا کے ہمارے مالوں پر زکات عائد ہوتا ہے۔ اور اگر چاندی کو بنیاد بنایا جاتا ہے تو بہت تھوڑے مال میں ہمارے مال کے اوپر زکات عائد ہو جاتا ہے۔ ہم کس کو چنیں گے؟ ہم کس کو چنیں گے؟ ہمیں چاندی کو چننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکات کے فرض کرنے کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ غربا مساکین کو زیادہ سے زیادہ ان کے لیے آسانی کیا جا سکے۔ اگر آپ نے سونے کو بنیاد بنا لیا تو وہاں تک آپ کا مال جائے گا ہی نہیں کہ آپ زکات نکالیں گے، لہذا چاندی کو بنیاد بنایا جائے گا۔ جس زمانے میں چاندی مہنگا ہو جائے گا اس زمانے میں سونے کو بنیاد بنایا جائے گا، اور اس طریقے سے زکات نکالا جائے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کمی کرتا ہے تو اس کا زکات کیا کہتے ہیں، زکات میں شمار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کو دیکھیے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی رحمت کو میں کن کن انداز سے بیان کروں۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو تم زکات نکالو، میں تمہارے سارے مال میں برکت دوں گا۔ 2.5% اللہ مانگ رہا ہے۔ کتنا مانگ رہا ہے؟ صرف 2.5% مانگ رہا ہے، اور اس 2.5% پر کما حق اگر کوئی آدمی نکال دیتا ہے تو اللہ فرماتا میں سارے مال میں برکت دے دوں گا۔ یعنی 97.5% آپ کے پاس جو رہ گیا ہے ان سب میں اللہ برکت ڈالے گا۔ اور جب اللہ برکت ڈالنے کو آئے گا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت کو اٹھا کر دیکھیے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ اور دیگر صحابہ کو دیکھیے وہ کس طریقے سے خرچ کرتے تھے۔ کیا وہ غریب ہوئے؟ ہمارے یہاں پر دل میں ایک یہ شبہ شیطان ڈالتا ہے کہ ہم مال خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے، اور یہ شیطان وسوسہ ڈالے گا۔ قرآن کے مضامین کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے، لیکن غور تو کریے کیا صحابہ میں سے کوئی غریب ہوئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انفق الیک، اے ابن آدم تم مال خرچ کرو، تمہارے اوپر مال خرچ کیا جائے گا۔ بلکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کسی کے مال کے اندر کوئی کمی نہیں کرتا ہے، لہذا صدقہ نکالنے میں یعنی زکات نکالنے میں کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ اب اگر کوئی کوتاہی برتتا ہے یا کما حقونی نکالتا جیسا نکالنا چاہیے تو نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، پہلا نقصان یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور ہم لوگ ان لوگوں سے دینی اخوت و ہمدردی قائم نہیں کریں گے۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین مکہ توبہ کر لیتے ہیں، یہ منافق توبہ کر لیتے ہیں اور نمازوں کے قائم کرنے والے بن جاتے ہیں، زکات دینے والے بن جاتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ لہذا دینی بھائی کا یہ تمغہ پانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ زکات پورا نکالیں۔ بلکہ یہیں پر نہیں ہے، اگر کوئی زکات نہیں نکالتا خالی دینی بھائی سے کٹتا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ حشر جہنم کے اندر ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مانع الزکات یوم القیامت من نار، زکات روکنے والا آدمی قیامت والے دن جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ بلکہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، جو کنجوسی کرتے ہیں، جو مال کو سینت کر رکھتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا
आताहुमुल्लाह, वो लोग जो अपने मालों में सुस्ती और काहिली और कोताही और बुखारत करते हैं, समेट कर रखते हैं, वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो कि हम मालदार होते जा रहे हैं, हम ज़कात नहीं दे रहे हैं, हमारे पास माल जमा हो रहा है। अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए नुकसान दे जमा हो रहा है। सयुतव्वकून, हम उनके मालों का क्या कहते हैं, उनके गर्दनों के ऊपर सांप की शक्ल में या किसी भी शक्ल में बेड़ी बना बना कर उनके गर्दनों के ऊपर लटकाएंगे। मा बखिलू बिही यौमल क़ियामह, जिन मालों को लेकर वो बखारत से काम लेते हैं, लिहाजा उन मालों के ताल्लुक से बड़ी पछतानी बहुत खराबी है। बल्कि एक रिवायत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन लोगों का माल बड़े बड़े सांपों की शक्ल में आकर उसके गर्दनों पर लिपट जाएगा और कहेगा अना मालूका अना कंजुका, वो मैं माल हूँ, मैं कोई सांप नहीं हूँ, मैं वही माल हूँ जिसे तो दुनिया के अंदर समेट कर रखा करता था। आज अल्लाह ने मुझे सांप का रूप दे दिया है ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊं। बल्कि अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान के अंदर फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ूना ज़हब वल फिज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह, जो आदमी सोने चांदी मुराद मालों को समेट कर रखता है, ज़कात नहीं देता है, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दीजिए जिस दिन के उनके सामानों को पिघला पिघला कर उनके चेहरों को, उनके पेशानियों को, उनके पीठों को दागा जाएगा और भागने का कोई सबील उनके पास नहीं होगा। मेरे भाइयों, ज़कात में कंजूसी नहीं करना है, जितना है आप देखिए तो सही, अपने मुआशरे में पता करिए, जो लोग जितना देते हैं अल्लाह उनको उतना ज्यादा देता है, लेकिन जो लोग देते नहीं हैं और कंजूसी से काम लेते हैं, अक्सर व बेशतर देखा जाता है उनके घरों में फितने आते रहते हैं। कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कोई मुहलिक बीमारी में मुब्तला हो जाता है और वो सारा का सारा माल निकल जाता है। कहीं कमजोर ईमान वाले ये ना कहने कि बहुतों को हमने देखा है बहुत ज़कात देता है फिर भी बीमारियां आती रहती हैं, ऐसे लोगों का अल्लाह इम्तिहान लेता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखता है कि आया ये बंदा मेरा ईमान में और पुख्ता है कि नहीं, कहीं परेशानी आने से इसके ईमान में डगमगाहट तो नहीं पैदा हो जाता है। लिहाजा जो देता है उसके बावजूद ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसके ऊपर एक इनाम है कि गुनाहों का कफारा कराया जाता है और वो अपने इम्तिहानात में पास हो रहा होता है। लेकिन जो देता नहीं है और परेशानियां आती है, यहाँ भी माल उसका बर्बाद होता है, आखिरत के दिन उसके माल की बड़ी बर्बादी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को तो ज़कात के मसाइल को समझते हुए कमा हक़ हो ज़कात अदा करने के तौफीक अता फरमा। अब एक अहम मसला जिसका बयान करना बहुत ज़रूरी हर साल बनता है और ये बड़ी ताज्जुब खेज बात है कि बार बार बोला जाए, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मेरे नफ्स को नहीं भाता है कि इसी बात को बार बार बयान किया जाए, लेकिन हम लोगों की ईमान की कमजोरी है कि कभी कभार बोलना पड़ता है और वो है सदक़तुल फित्र का मसला। यही बयान करना था और सदक़तुल फित्र पे अगर मैं खुतबा देता तो 20-25 मिनट में खत्म कब के हो जाता, यही बयान करना था। मेरे भाइयों, सदक़तुल फित्र जो रमज़ान के इख्तिताम पर निकाला जाता है, गुज़िश्ता से पैवस्ता साल या हो सकता है गुज़िश्ता साल भी बोला हूँ, इससे दोबारा बोल रहा हूँ, सदक़तुल फित्र रमज़ान की इख्तिताम पर हर मुसलमान, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, सब की जानिब से, आज़ाद, गुलाम, सब की जानिब से निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है, इसके पीछे दो मकसद बयान किए गए। पहला मकसद ये है कि रोजे की हालत में बावजूद सही व कोशिश के बावजूद बचने के, हम इंसान हैं, हम किसी को कभी कभार तकलीफ पहुंचा देते हैं, जुबान से कोई लग़्व बात निकल जाता है, कोई लायानी चीज हम बोलते हैं, किसी लायानी चीज में मुब्तला हो जाते हैं, पड़ जाते हैं, उन तमाम के कफारे के लिए सदक़तुल फित्र निकाला जाता है। दूसरा ये मकसद ये है कि सदक़तुल फित्र इसलिए निकाला जाता है ताकि गरीब मिस्कीन लोग मिल्ली त्योहार वाले दिन, जिस दिन सारे लोग खुश होते हैं, उस दिन के त्योहार में वो भी खुश रहें और उनके घर में मायूसी ना हो। ये दो मकसद के तहत निकाला जाता है। हदीसों के अंदर इन्हीं दो मकसद को बड़ी बेहतरीन अंदाज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र तुहरतन लिस्साइमी मिनल लग़्वी वर्रफ़स, के रोजे की गुनाहों के कफारे के लिए और इसी तरीके से फुक़रा मसाकिन
مساکین کے کھانے کے لیے زکات الفطر نکالا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر ساء من تمر او ساء من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو طعام کے اجناس میں سے، کھانے کے اجناس میں سے، کھجور میں سے، جو میں سے نکالنے کو کہا، اور یہ اس کی تفسیر بیان کی گئی سارے لوگوں کی طرف سے نکالنا ہے۔ کب نکالنا ہے؟ قبل خروج الناس الى الصلاۃ، نماز عید میں نکلنے سے، نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے پہلے نکالنا ہے۔ بلکہ ایک روایت ملتی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر کو وصول کر لیا کرتے تھے۔ نکالنا کس سے ہے؟ یہی ایک اصل پوائنٹ ہے، نکالنا طعام کے جنس سے ہے، کھانے کے جنس سے ہی نکالنا ہے۔ ہم کو تعجب اس بات پہ ہوتا ہے، شریعت کی بعض چیزیں، یہ مسئلہ یاد رکھیے، شریعت کی بعض چیزیں، حرام چیزیں بسا اوقات حلال ہو جاتی ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر مردار، تمہارے اوپر سور کے گوشت، تمہارے اوپر ساری چیزیں یہ حرام ہے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ، لیکن کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے سوائے مردے کے اور اسی طریقے سور کے گوشت کے، لیکن جان بچانا ضروری ہے، کوئی چیز نہیں کھانے کے ہیں، تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے ان چیزوں کا کھایا جانا بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نوٹ سمجھیے، مثال سمجھیے کہ کب جب اس کے بنا کوئی چارہ نہیں ہو تو جائز ہو جاتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھنے کے بعد شریعت کے تمام جگہوں پہ اسی اصول کو فٹ کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ زکات الفطر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی نے کہا کہ طعام سے نکالنا ہے، اور پھر طعام کی آپ نے بعض روایات میں تفصیل بیان کر دی، کسی میں منقع کا ذکر ہے، کسی میں کھجور کا ذکر ہے، کسی میں جو کا ذکر ہے، کسی میں کیا کہتے ہیں زبیب وغیرہ، ان تمام چیزوں کا ذکر ملتا ہے۔ لیکن آپ نے پہلے طعام کہہ کے یہ بتلایا کہ ضروری نہیں ہے کہ عرب کی زمین میں جس طریقے سے ان چیزوں کو خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، دنیا کے کسی اور بھی حصے میں اسے خوراک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اس لیے آپ نے طعام کا لفظ یعنی کھانے کے اجناس میں سے ہونا چاہیے، کھانے والی چیزوں میں سے۔ اب ہم لوگ کیا کھاتے ہیں؟ ہم لوگ چاول کھاتے ہیں، ہم لوگ آٹا کھاتے ہیں، گیہوں، یہی تو ہمارے اصل خوراک ہیں۔ کھانے کے بہت ہیں لیکن بھوک مٹانے کی اصل دو خوراک ہمارے یہی ہیں۔ اب انہی میں سے نکالا جائے گا، اور نکالنے کا طریقہ آپ جانتے ہیں، 2.5 kg نکالنا ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے، یہاں پر ایک اور بات کو واضح کروں، یہ بھی بات آئی کہ بہت سارے لوگوں کے یہاں راشن کا چاول پہنچتا ہے، تو بہت سارے لوگ وہ کھاتے ہیں وہی چاول، بہت سارے لوگ اس چاول کو بیچ کر بہترین کوالٹی کا چاول لاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جو اسی چاول کو کھاتے ہیں وہ اسی سے نکال لیں، لیکن جو اس کو بیچ کر اچھا چاول لاتے ہیں تو جو اچھا چاول گھر میں کھاتے ہیں اسی سے نکالا جائے گا، نہ کہ آپ نکالنے کے ٹائم وہی والا نکال دیں جو آپ 20-25 روپے میں بیچ یا خرید رہے تھے اور کھانے کے لیے آپ 50-60 روپے کا چاول لا رہے ہیں۔ لہذا جو آپ کھاتے ہیں اسی کو یہ کیا جائے۔ اور سب سے بڑھ کر جو آج بشارت سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، یہاں پر آپ لوگوں کے لیے ایک مجبوری ہو سکتی تھی، وہ یہ کہ بھائی ہم کہاں پر زکات کا مال لیں، صدقۃ الفطر نکالیں گے، بہت پریشانی ہے، اس لیے پیسہ لینے کے لیے بہت سارے غربا مساکین آتے ہیں، ہم انہی کو دے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جماعت و جمعیت کے وہ غیور نوجوان جو سنت کی احیاء کا اپنے اندر طلب رکھتے ہیں، وہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے گھروں تک آ کر ہم آپ کا مال اجناس کے قسم میں سے لے لیں گے، تو پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ آپ اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنائیں؟ نہ اضطراری کیفیت پیدا ہو رہی ہے، نہ آپ کو چلنے پھرنے کی مشقت پیدا ہو رہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ہر معاملے میں آئیڈیل ہے، اور اس سے گریز کر کے، اس سے تجاوز کر کے اگر کوئی راستہ اپناتے ہیں تو یاد رکھیں بڑے نقصانات اس کے ہیں، بڑے خطرات اس کے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج کل تو عموماً ایسے ہی کئی سنتیں ہیں جو متروک ہو گئی ہیں، اور صدقۃ الفطر کا یہ سنت بھی تقریباً متروک ہی ہو گیا ہے، چھوڑا اس کی شکل بدل دی گئی ہے، چھوڑا نہیں گیا ہے، لیکن شکل کبھی بھی عبادات توقیفی ہوتے ہیں، عبادات کی شکل نہیں
بدلی جا سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض نماز کو اس طریقے سے پڑھتے تھے، اب ہم لوگ ایسے ایسے کر کے پڑھ لیں گے۔ عبادتیں توقیفی ہوتی ہیں، اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، لہذا اس حدیث کے اپنے آپ کو مثال بنائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احیا سنتا من سنتی فعمل بها الناس كان له مثل اجر من عمل بها، کہ جو کوئی آدمی کسی سنت کی احیا کرتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتا ہے تو جو احیا کرنے والے ہوتے ہیں، زندہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جو عمل کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ لا ينقص من اجورهم شيئا، ان کے ثواب میں کسی بھی طریقے سے کوئی عمل میں کمی نہیں کی جاتی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو آدمی میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ شامل ہوگا، داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کئی باتیں کی ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ اگر میری سنت کسی کے سامنے واضح کر دیا جائے اور کوئی بہانہ نہیں ہو، بلا وجہ میری سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم، تو سنو تم گمراہ کر دیے جاؤ گے، یا یہ کہ تمہارے لیے راستوں کو کیا کہتے ہیں مختلف کر دیا جائے گا، گمراہ کر دیے جاؤ گے، صحیح راستے کی تعین تمہارے لیے نہیں ہو پائے گی، یا یہ کہ تم سرے سے کافر بنا دیے جاؤ گے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ وعیدیں آئے؟ نہیں چاہتے ہیں۔ پچھلے جمعہ میں نے اسپیشل اسی لیے اس موضوع کو لیا تھا کہ اتباع سنت اور ہمارا طریقہ اور ہم لوگوں کا منہج کیا ہے اور صحابہ کیسے ہیں، میں اس موضوع کو نئے سرے سے نہیں بولنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے ہی جمعہ میں وہ اشارہ دے دیا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، ایک خطبہ مکمل اتباع سنت کے اوپر دے دیا گیا تھا تاکہ اگلے جمعہ کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہ آئے اور لوگ اعتراض نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کو نکالنے کے لیے آپ وقت سے پہلے کیسے نکال دے سکتے ہیں؟ صحابہ کے اثر ملتا ہے، اس اثر کی بنیاد پر آپ 2 دن 1 دن پہلے نکالیں اور نماز عید سے پہلے اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو قرآن و حدیث پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔